کہ ایک بندہ بیماری میں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. ایک بندہ تنگدستی کے عالم میں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی تنگدستی دور فرما دی. ایک بندہ پریشانی کے عالم میں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی اور ٹینشن دور فرما دی. ایک بندہ رزق کی وجہ سے پریشان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب. بخاری اور مسلم شریف کی طویل حدیث پاک ہے جس میں ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اس بچے کو تلاش کرنے میں بے چینی کے عالم میں اور بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈتی ہے. بالآخر اس کو اس کا بچہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. جب اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ چمٹاتی ہے, روتی ہے, اس سے پیار کرتی ہے اور اس کو چومتی ہے اور اس سے لاڈ پیار کرتی ہے. تو یہ سارا جو منظر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان کے سامنے ہوا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان سے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, تم یہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ سوال جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان سے کیا. تو صحابہ اکرام رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے اور اتنی اس کی جو ہے وہ محبت ہے, تو جہاں تک ہو سکا, جب تک ہو سکا, وہ اس بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی اور اس بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ عورت, اس عورت کو, جتنا اس ماں کو اپنے بچے پر رحم ہے اور پیار ہے, اللہ کو اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے بندے پر مہربانی ہے اور اپنے بندوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر مہربانی فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے کتنا کچھ کیا. آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی, پھر اپنے انبیاء کا جو ہے وہ سلسلہ جاری فرمایا, انبیاء بھیجے, پھر یہ تواتر کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اور پھر قرآن پاک نازل فرمایا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دائمی ہے, دائمی کتاب اس کو بنایا اور یہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے قرآن پاک, اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ فرمایا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کو محفوظ فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء پیدا فرمائے, پھر دین اسلام کا پیغام پہنچانے والے مبلغین پیدا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی, جن نشانیوں اور علامات کی وجہ سے بندہ اپنے رب کی طرف مائل ہو سکتا ہے, بندہ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اب رب کی جو رحمت اور کرم کے مختلف مناظر ہیں یہ لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں, ایک بندہ بیماری میں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. ایک بندہ تنگدستی کے عالم میں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی تنگدستی دور فرما دی. ایک بندہ پریشانی کے عالم میں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی اور ٹینشن دور فرما دی. ایک بندہ رزق کی وجہ سے پریشان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے اور وہ توبہ اور استغفار کرے, اور جب توبہ اور استغفار کرے گا اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اور اپنے رب کے حضور سربا سجود ہوگا اور توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. تو گویا کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے ان کاموں کی وجہ سے کہ توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو وہ جہنم سے بچ جائے. تو ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں کرتی, یعنی اتنے سارے اہتمام اور اتنے سارے انتظام و انصرام نہیں کرتی جتنا میرے رب نے بندے کو آگ سے بچانے کے لیے چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور اسباب مہیا کیے ہیں. اگر اب اس کے باوجود بندہ جو ہے نافرمانی پر اترتا رہے, رب کی نافرمانی کرتا رہے, تو گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسے تو چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری کر کے اس کی اطاعت والے کاموں میں لگ کر اس کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن جائے اور پھر اس کے کرم سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو. تو اللہ نے بندے کو بچانے کے لیے اتنے اسباب مہیا کیے ہیں, اتنے اسباب اس کو پرووائڈ کیے ہیں کہ بندہ ان کو اپنا لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو میرے اور آپ کے آقا مولا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت سے اور اس ماں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے اور اپنے بندے سے محبت فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ بندہ مومن سے اتنی محبت فرماتا ہے۔